عمران کی آنکھیں کھلی تو وہ بے احتیاط سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس کے اس طرح کھڑے ہوتے ہی اس کے بازوؤں میں دوڑنے والی درد کی لہریں تھم سی گئیں۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر سر گھمایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک بڑے حال نما تہخانے میں موجود تھا۔ اس کے تمام ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھ کر ایک بار پھر حیرت سے اچھل پڑا کہ سب سے آخر میں کرسی پر سر سلطان بھی موجود تھے، لیکن ان کا جسم بھی ڈھیلا پڑا ہوا تھا اور ان کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے جسم میں ابھی حرکت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران یہ دیکھ کر بھی چونک پڑا کہ اس کے تمام ساتھی اپنے اصل چہروں میں تھے، جس سے وہ سمجھ گیا کہ وہ بھی اپنی اصل شکل میں ہوگا۔ اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے لے کر تمام واقعات کسی فلمی مناظر کی طرح گھوم گئے۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت جنگل میں موجود تمام چاؤ گروپ کے افراد کا خاتمہ کر کے اور بلیک ہاؤس اور مشین ہاؤس کو تباہ کر کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، تاکہ جیسے ہی ہیڈ کوارٹر کا راستہ اندر سے کھولا جائے وہ اندر داخل ہو کر اپنا مشن مکمل کر سکیں۔ لیکن پھر اچانک ہی اس کے کانوں میں سٹک سٹک کی آوازیں پڑی اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے ان کے ذہن تاریک پڑتے چلے گئے، اور اب عمران کو جہاں ہوش آیا تھا ویسے سر سلطان کو جہاں موجود دیکھ کر اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا ہے اور یہ بڑا حال نما تہخانہ چاؤ گروپ کے ہیڈ کوارٹر کا ہی حصہ ہے۔ سامنے کرسیوں پر دو ادھیڑ عمر آدمی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں نے سوٹ پہنے ہوئے تھے، جبکہ ان کے حکم میں مشین گنوں سے مسلح 3 افراد موجود تھے، اور کرسیوں کے ساتھ ایک لمبے قد اور بھینسے کے سے جسم کا مالک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قدیم دور کے جلادوں جیسا کھانڈا تھا اور ان چاروں نے چاؤ گروپ کی محسوس یونیفارم پہنی ہوئی تھیں۔ تم ہوش میں آ گئے؟ تم نے بلیک ہاؤس اور مشین ہاؤس کو تباہ کیا اور چاؤ گروپ کے بے شمار افراد کو ہلاک کیا، صرف اس لیے کہ تم اس بوڑھے کو زندہ لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن اب میں تمہاری آنکھوں کے سامنے اس بوڑھے کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ادھیڑ دوں گا، اس کے بعد یہی حشر تم سب کا بھی ہوگا۔ تمہاری موت انتہائی عبرتناک ہوگی، انتہائی عبرتناک، ایک آدمی نے غصے سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ پہلے اپنا تعارف تو کراؤ، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں کڑوں پر تیزی سے رینگ رہی تھی اور گو اس نے کڑوں کے بٹن تلاش کر لیے تھے، لیکن وہ پریس نہ ہو رہے تھے، اور چند لمحوں بعد اس کی حساس انگلیوں نے محسوس کر لیا کہ بٹنوں کے سروں کو باقاعدہ ٹھونک کر چوڑا کر دیا گیا ہے، اس لیے اب کڑے کسی صورت نہیں کھل سکتے۔ اس نے ان سے رہائی کی کوئی ترکیب سوچنا شروع کر دی۔ میں گرینڈ ماسٹر ہوں، چاؤ گروپ کا گرینڈ ماسٹر، اور یہ ہیڈ کوارٹر انچارج مباشر ہے، جس نے تمہیں باہر چیک کیا اور پھر ہیڈ کوارٹر کا اوپری راستہ کھول کر آدمی بھجوا کر تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا، اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ میں تمہیں آسان موت نہیں مارنا چاہتا تھا، اور یہ چاؤ گروپ کا جلاد ہے جو گوش۔ تم اپنا نام بتاؤ، گرینڈ ماسٹر نے بڑے پرغرور لہجے میں کہا۔ مجھے علی عمران MSc آکسن کہتے ہیں اور یہ سب میرے ساتھی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مجھ پر اپنی ڈگریوں کا روب ڈال رہے ہو؟ یہ ڈگریاں یہاں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں گی، گرینڈ ماسٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران تم اور یہاں؟ اچانک سر سلطان کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ جی سر سلطان، ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم سب تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، سر سلطان نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہم حق پر ہیں، عمران نے کہا۔ جو گوش! اچانک گرینڈ ماسٹر نے چیخ کر کہا۔ حکم گرینڈ ماسٹر، کھانڈا پکڑے ہوئے جلاد نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس بوڑھے کو کرسی سے کھینچ کر فرش پر ڈالو اور پھر کھانڈے سے اس کے پہلے پیر کاٹو اور پھر ٹانگیں، اس طرح گردن تک کاٹتے چلے جاؤ، گرینڈ ماسٹر نے بڑے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی گرینڈ ماسٹر، جو گوش نے جواب دیا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ سر سلطان کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹھہرو، میں نے اس کے کڑوں کے بٹن چوڑے نہیں کیے، اس لیے میں اس کے ہاتھ کھلوا دوں اور میرے آدمی اس کو فرش پر لٹا دیں، پھر تم آسانی سے گرینڈ ماسٹر کے حکم کی تعمیل کر سکو گے، مباشر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مڑ کر اپنے حکم میں کھڑے ہوئے 3 مسلح افراد کو ہدایات دینی شروع کر دیں، اور وہ تینوں تیزی سے سر سلطان کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیا، اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگ گئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ واقعی اس صفاقی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن وہ اس وقت واقعی بے بس تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف جھٹکے دینے شروع کر دیے، لیکن کڑے مضبوطی سے دیوار میں نصب تھے۔ اسی لمحے ایک مسلح آدمی نے ہاتھ اٹھا کر سر سلطان کے دونوں ہاتھ کڑوں سے آزاد کر دیے اور پھر انہیں بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے فرش کی طرف اچھال دیا۔ سر سلطان چیختے ہوئے فرش پر جا گرے۔ وہ بوڑھے بھی تھے اور پھر وہ فیلڈ کے آدمی نہ تھے، اس لیے ظاہر ہے وہ ان مسلح افراد کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ دوسرے لمحے ایک آدمی نے سر سلطان کے دونوں کاندھوں پر پیر رکھ کر دباؤ ڈال دیا تاکہ سر سلطان حرکت نہ کر سکیں، جبکہ دوسرے آدمی نے ان کے پیٹ پر پاؤں رکھ کر دباؤ ڈال دیا۔ سر سلطان کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھی۔ ہاں ہاں، اب اس کے پیر کاٹو، گرینڈ ماسٹر نے بڑے صفاقانہ انداز میں کہکہا لگاتے ہوئے کہا، اور جو گوش نے فوراً کھانے کو فضا میں بلند کر دیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی حالت واقعی غیر ہو رہی تھی کہ اچانک مشین پسٹل کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی سر سلطان کے اوپر چڑھے ہوئے دونوں آدمی اور کھانڈے کو سر سے بلند کرنے والے جو گوشت تینوں چیختے ہوئے فرش پر جا گرے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی نظریں اوپر کو اٹھیں تو انہوں نے اوپر موجود روشن دان سے گولیاں برآمد ہوتی دیکھیں۔
ان تینوں کے گرتے ہی ایک بار پھر گولیوں کی بارش ہوئی اور اس بار تیسرا مسلح آدمی مباشر اور گرینڈ ماسٹر ان گولیوں کا نشانہ بنے اور تینوں چیختے ہوئے نیچے جا گرے۔ گولیاں ابھی تک برس رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد گولیاں برسنی بند ہو گئیں اور ایک چیختی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی، میں لوگی ہوں ڈیڈ، میں لوگی ہوں۔ میں نے اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی ہے، میں اپنی جان لے رہی ہوں، مجھے یاد رکھنا ڈیڈ، میں تمہاری بیٹی ڈیڈ۔ نسوانی آواز میں کہا گیا تو فرش پر ساکت اور بے حس پڑے ہوئے سر سلطان اس طرح تڑپ کر اٹھے جیسے ان کے جسم میں موجود ہزاروں سپرنگ اچانک کھل گئے ہوں۔ لیکن بات ختم ہوتے ہی گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی ایک گھٹی گھٹی نسوانی چیخ سنائی دی اور پھر کسی کے جسم گیلری میں گرنے کا دھماکہ سنائی دیا۔ لوگی لوگی میری بیٹی لوگی، سر سلطان جو دروازے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے یکلا ٹھٹک کر رکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ سر سلطان دروازہ اندر سے بند کر دیں، اچانک عمران نے چیختے ہوئے کہا تو جیسے ساکت فضا میں بھونچال سا آ گیا۔ عمران کے تمام ساتھی اس طرح چونک پڑے تھے جیسے کسی نے پتھر کے مجسموں کو جادو کی چھڑی لگا کر زندہ کر دیا ہو۔ عمران بیٹے وہ لوگی، عمران بیٹے سر سلطان ابھی تک اس ٹرانس میں تھے۔ سر سلطان دروازہ بند کر دیں ورنہ یہ لوگ اندر آ جائیں گے، عمران نے کہا۔ او ہاں اچھا، سر سلطان نے اس طرح چونک کر کہا جیسے انہیں پہلی بار یہ احساس ہوا ہو کہ وہ کس سچویشن میں موجود ہیں۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اب یہ مشین گن اٹھائیں اور میری زنجیریں دیوار میں جس کڑے سے منسلک ہیں وہاں اندھا دھند فائرنگ کر دیں، بس ذرا ہاتھ اونچا رکھیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سر سلطان نے کسی ہپناٹزم کے معمول کی طرح آگے بڑھ کر فرش پر پڑی ہوئی ایک مشین گن اٹھائی، لیکن ان کے ہاتھ اس طرح کانپ رہے تھے جیسے وہ ریشہ کے مریض ہوں۔ گھبرائے نہیں سر سلطان، لیکن جلدی کریں، ابھی تو باہر والے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ فائرنگ ہم پر کی جا رہی ہے، لیکن کسی بھی لمحے ہم معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سر سلطان نے مشین گن کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور پھر اس کا روح اس کڑے کی طرف کر کے جس سے عمران کے بازوؤں میں زنجیریں موجود تھی ہونٹ بھینچ کر ٹریگر دبا دیا۔ ان کے ہاتھ ایک بار لرزے لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اس کے ساتھ ہی کڑے کے پرہچے اڑ گئے۔ عمران کے ہاتھ ان کڑوں سے آزاد ہو گئے، البتہ اس کے دونوں بازوؤں میں کڑوں کے ساتھ منسلک زنجیریں ابھی تک لٹک رہی تھیں۔ سر سلطان نے فائرنگ بند کر دی۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے سر سلطان کے ہاتھ سے مشین گن لے کر اس کا رخ دیوار کی طرف کیا اور پھر مشین گن مسلسل ریٹ کی آوازوں کے ساتھ چل پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے عمران کے تمام ساتھی آزاد ہو گئے، البتہ اب صرف کڑے ان کی کلائیوں میں موجود تھے۔ عمران نے کلائیوں کے ساتھ منسلک زنجیروں پر فائرنگ کی، جبکہ سر سلطان چونکہ ایسا نہ کر سکتے تھے اس لیے عمران نے انہیں اوپر دیوار میں نصب کڑوں پر فائرنگ کرنے کے لیے کہا۔ اسلحہ لو اور تیزی سے پھیل کر جو نظر آئے اسے اڑا دو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو قتل عام ہے، یہ تو غیر قانونی ہے، سر سلطان نے چونک کر کہا۔ ابھی اس کھانے سے اگر آپ کے ٹکڑے کر دیے جاتے تو کیا یہ قانونی تھا؟ ہم یہاں اپنی جانیں بچانے کے لیے عالمی اصول پر عمل پیرا ہیں سر سلطان۔ اب دیکھیں آپ کی جان بچانے کے لیے اس لڑکی لوگی نے اپنے ہی ساتھیوں کو ہلاک کر کے خودکشی کر لی ہے، عمران نے کہا، جبکہ اس دوران عمران کے ساتھ وہاں موجود اسلحہ اٹھا کر اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے تھے۔ یہ لوگی کا اپنا فعل تھا اور لوگی پاکشائی نہیں تھی، کاش لوگی خودکشی نہ کرتی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے بیٹی کی طرح میری خدمت کی ہے، سر سلطان نے انتہائی دکھی لہجے میں کہا۔ لوگی نے صرف آپ کو نہیں بچایا بلکہ پوری سیکرٹ سروس پر اس کا احسان ہے، ورنہ اس بار جو حالات پیش آئے ہیں انہوں نے ہم سب کو مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا، عمران نے کہا تو سر سلطان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب عادت احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، میری عدم موجودگی میں کوئی مسئلہ تو نہیں سامنے آیا؟ عمران نے سلام دعا کے بعد بلیک زیرو سے پوچھا اور خود بھی اپنی محسوس کرسی پر بیٹھ گیا۔ نہیں، لیکن جب تک سر سلطان ملک سے باہر رہے میری پریشانی دگنی ہو گئی تھی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ سر سلطان کی عدم موجودگی میں میری بات چیت براہ راست صدر سے ہوتی رہی ہے اور صدر صاحب نے فون کر کے میرا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ سر سلطان کی عدم موجودگی سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ملک کا نظام ہی درہم برہم ہو گیا ہو۔ صدر صاحب چھوٹا سا مسئلہ پیدا ہوتے ہی فون پر سر سلطان کا رونا شروع کر دیتے تھے اور ان کی تان اس فکرے پر آ کر ٹوٹتی کہ سر سلطان کو کب واپس لایا جا رہا ہے۔ میں نے کئی بار انہیں کہا کہ سر سلطان دشمن کی قید میں ہے اور انہیں وہاں سے رہا کرانے میں بہرحال وقت لگ جائے گا، لیکن شاید صدر صاحب سر سلطان کے بغیر ایک قدم بھی نہ چل سکتے تھے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ سر سلطان کی واقعی شخصیت ہی ایسی ہے، ان کے تعلقات، ان کے مدبرانہ پن اور ان کا معاملات کو دانش مندانہ انداز میں حل کرنا، یہ سب کسی اور کے بس کا روگ ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سر سلطان کو ریٹائر کرنے کی بجائے ہر بار ان کی ملازمت میں توسیع کر دی جاتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے عمران صاحب، لیکن اس بار سر سلطان کی زندہ واپسی اس لڑکی لوگی کی ہی مرہون منت رہی ہے، بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہو گیا ہے، ورنہ حقیقتاً پوری سیکرٹ سروس اپنے آپ کو مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہی تھی۔
اور اگر دشمن سر سلطان کو ہلاک کر دیتے تو میں کم از کم اپنے آپ کو پوری زندگی معاف نہ کر پاتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مس جولیا نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر لوگی خودکشی نہ کرتی تو شاید زندہ رہتی، کیونکہ جہاں سے اس کی لاش ملی ہے وہاں مخالف گروپ کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ پورے ہیڈ کوارٹر میں موجود افراد کے خاتمہ کے بعد جولیا صفدر اور تنویر کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اس گیلری میں گئی جہاں تہخانے کے روشن دان کھلتے تھے۔ وہاں لوگی کی لاش پڑی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ جولیا کی رپورٹ درست ہے، لیکن یہ لوگ اس قدر شفاق اور ظالم واقعہ ہوئے تھے کہ لوگی کو 100% یقین تھا کہ اسے اس کی عبرتناک سزا ملے گی، اور اس عبرتناک سزا سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ بہرحال وہ عظیم لڑکی تھی جس نے سر سلطان کی نہ صرف جان بچائی بلکہ اس نے اپنی جان بھی ایک لحاظ سے سر سلطان پر نچھاور کر دی۔ ہم نے اسے وہاں جنگل میں باقاعدہ دفن کیا، اور سر سلطان جیسے مضبوط اعصاب کے مالک بھی اس کی قبر پر کافی دیر تک بیٹھے روتے رہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے چاؤ گروپ کا تو مکمل خاتمہ کر دیا ہے، اور سر سلطان بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زندہ سلامت واپس آ گئے ہیں، لیکن ہمارا اصل مجرم چاؤ گروپ تو نہ تھا۔ چاؤ گروپ نے تو سر سلطان کو صرف رکھا ہوا تھا، اصل مجرم تو بلیک سٹار تنظیم اور مارتانہ حکومت ہے، جس نے اپنی محسوس شرائط کے ساتھ گیس معاہدے میں شامل ہونے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ بلیک سٹار نے سر سلطان کو اغوا کیا، اور مارتانہ حکومت نے اس لیے سر سلطان کو اپنے پاس نہ رکھا کیونکہ وہ پاکستان سیکرٹ سروس کی کارکردگی سے خوفزدہ تھی، اس لیے اس نے انہیں چاؤ گروپ کے حوالے کر دیا۔ اس بلیک سٹار اور حکومت مارتانہ کو بھی اس جرم کی سزا ملنی چاہیے، بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن ہمارا ٹارگٹ تو سر سلطان کی زندہ سلامت واپسی تھا، وہ پورا ہو گیا۔ بلیک سٹار کے سیکشن بھی ختم ہو گئے ہیں، لیکن اصل ہیڈ کوارٹر بچ گیا ہے، اور بغیر کسی مشن کے ان کے خلاف کام کرنا محض انتقامی کارروائی ہی کہلائے گا، اور پاکستان سیکرٹ سروس کا یہ کام نہیں کہ انتقام لیتی پھرے۔ جہاں تک حکومت مارتانہ کا تعلق ہے تو ہمارے پاس سوائے اس بات کے اور ثبوت نہیں ہے کہ بلیک سٹار اور چاؤ گروپ کے مطابق سر سلطان کے اغوا کی ساری کارروائی کے پیچھے حکومت مارتانہ تھی۔ البتہ حکومت مارتانہ کو اس انداز میں سزا دی جا سکتی ہے کہ اس کا مقصد پورا نہ ہو سکے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی محسوس آواز سنائی دی۔ سر سلطان آفس آئے ہیں آج یا چھٹی پر ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ او عمران صاحب آج دفتر آئے ہیں، وہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، کمال ہے، میں نے تو سمجھا تھا کہ 2-4 ماہ کی چھٹی لے کر آرام کریں گے، عمران نے کہا۔ سب کا یہی خیال تھا عمران صاحب، لیکن صاحب تو اس طرح بیٹھے کام کر رہے ہیں جیسے اتنے عرصے کا رکا ہوا سارا کام وہ آج ہی کر کے اٹھیں گے، میں بات کراتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، چند لمحوں بعد سر سلطان کی محسوس آواز سنائی دی۔ حقیر فقیر پر تقصیر، ہیچ مدان بندہ نادان علی عمران MSc DSc آکسن شرف اذن سوال کرنا چاہتا ہے، اگر اجازت مرحمت فرمائی جائے تو سلطان عالی مقام کا اقبال بلند ہو جائے۔ عمران نے قدیم دور کے بادشاہوں کے چوکیداروں کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے، 2 روز بعد بات ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران اس طرح حیرت سے ریسیور کو دیکھنے لگا جیسے سارا قصور ہی اس کا ہو، اور سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم غریب رعایا کی اس توہین پر ہنس رہے ہو؟ یہ تو رونے کا مقام ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ نے خود ہی تو سوال عرضداشت کی اجازت طلب کی تھی، جو نہیں ملی تو پھر توہین کیسی؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو اب رایا بھی بھوک ہڑتال کی طرح سر سلطان عالی مقام سے رابطہ ہڑتال کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے، عمران نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریسیور ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ سر سلطان واقعی بے حد مصروف ہوں گے، ان کا PA بھی بتا رہا تھا کہ سر سلطان اس طرح کام میں مصروف ہیں جیسے اپنی غیر حاضری میں جمع ہونے والا سارا کام آج ہی نمٹانے کے در پہ ہو رہے ہوں۔ لیکن آپ سر سلطان سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ انتہائی خصوصی باتیں تھیں، آخر پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی عمومی باتیں کرنے سے تو رہا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو اس کے اس انداز پر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تو پھر ان سے سنجیدگی سے فون پر بات کریں، بلیک زیرو نے کہا تو اس بار عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اتنا عرصہ سر سلطان کے ساتھ کام کرنے کے باوجود تم ابھی تک ان کے مزاج آشنا نہیں ہو سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ سر سلطان نے کال تو ختم کر دی ہے، لیکن اب وہ کچھ دیر میری طرف سے دوسری کال کا انتظار کریں گے، اور جب وہ میری طرف سے کال نہ جائے گی تو وہ بے چین ہو کر خود کال کریں گے، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ بے حد مصروفیت کی وجہ سے اس بار سر سلطان ایسا نہ کریں، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ لاکھ مصروف ہوں، لیکن میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں، انہیں معلوم ہے کہ میں فضول باتیں ضرور کرتا ہوں، لیکن فضول کال میں نے آج تک کبھی نہیں کی، عمران نے کہا۔ لیکن آپ ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ انہیں اپنے اغوا ہونے کے اصل مقصد کا علم ہو چکا ہے، میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اب انہوں نے گیس معاہدے کے سلسلے میں حکومت مارتانہ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، عمران نے کہا۔
اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے X2 کے محسوس لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہوں چیف۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی تو عمران اور بلیک زیرو دونوں ہی بیک وقت چونک پڑے، کیونکہ گھنٹی بجتے ہی ان دونوں کو یہی خیال آیا تھا کہ کال سر سلطان کی طرف سے ہوگی۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ عمران نے محسوس لہجے میں کہا۔ چیف، پوری سیکرٹ سروس اس وقت میرے فلیٹ پر موجود ہے اور ان سب کا متفقہ خیال ہے کہ بلیک سٹار اور حکومت مارتانہ کے خلاف سیکرٹ سروس کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس سلسلے میں کام کیا جائے۔ جولیا نے رک کر اور قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے پاکیزہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ چیف، انہوں نے سر سلطان کو اغوا کر کے پاکیزہ کے خلاف انتہائی بھیانک اقدام کیا ہے اور انہیں اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی ملک اور تنظیم کو یہ جرات نہ ہو سکے کہ وہ پاکیزہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس بار جولیا نے بڑے پرجوش انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ مارتانہ حکومت کے خلاف تمہارے پاس کیا پلان ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کوئی بھی پلان بنایا جا سکتا ہے چیف، جولیا نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اس کے ذہن میں ابھی کوئی پلان واضح طور پر تھا ہی نہیں۔ تم بھی سن لو اور سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کو بھی بتا دو کہ پاکیزہ کے عوام اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ انہیں بے مقصد اور فضول کاموں میں خرچ کر دیا جائے۔ مارتانہ حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حکومت کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ان کو جواب دینے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں اور ان طریقوں پر عمل کر کے مارتانہ حکومت کو یہ باور کرایا جا سکتا ہے کہ آئندہ وہ اس طرح کی احمقانہ حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ اور جہاں تک بلیک سٹار کا تعلق ہے تو اس کے فعال سیکشنز کا تو پہلے ہی خاتمہ کیا جا چکا ہے۔ البتہ ہیڈ کوارٹر کے خلاف اس وقت کام ہو سکتا ہے جب کوئی ایسا مشن سامنے آئے جس میں وہ پاکیزہ کے مفادات کے خلاف کام کریں۔ محض انتقامی کارروائی پر پاکیزہ سیکرٹ سروس وقت ضائع نہیں کر سکتی، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کیبل پر رکھ دیا۔ حیرت ہے، سیکرٹ سروس اور اس کا چیف سب ایک ہی انداز میں سوچتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، ان کا رد عمل تو یہی ہونا تھا، لیکن آپ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ پر کسی قسم کی جذباتی باتیں سرے سے اثر ہی نہیں کرتی، بلیک زیرو نے کہا۔ اور اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے محسوس لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران ہے جہاں؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران رابطہ ہڑتال پر ہے جناب، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ رابطہ ہڑتال؟ کیا مطلب؟ یہ رابطہ ہڑتال کیا ہوتا ہے؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس طرح بھوک ہڑتال ہوتی ہے اسی طرح رابطہ ہڑتال بھی ہو سکتی ہے۔ جب رایا کو سلطان عالی مقام کے دربان سے اذن سوال ہی نہ ملے تو پھر رابطہ ہڑتال ہو ہی سکتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم نے شاید زبانوں پر ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، اس لیے نئے نئے الفاظ ایجاد کرتے رہتے ہو۔ میں نے اس لیے فون بند کر دیا تھا کہ میں واقعی بے حد مصروف تھا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ دفتر سے اس قدر طویل غیر حاضری کی وجہ سے بے تحاشا کام اکٹھا ہو گیا ہے اور اسے جلد از جلد نمٹانا ضروری ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم دوبارہ فون کرو گے، لیکن چونکہ تم نے دوبارہ فون نہیں کیا، اس لیے پہلے میں نے تمہارے فلیٹ پر فون کیا، پھر یہاں فون کیا تو یہاں کا فون انگیج تھا۔ اب رابطہ ہوا ہے، سر سلطان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیچاری رایا رابطہ ہڑتال بھی نہیں کر سکتی۔ فون اس لیے انگیج تھا کہ پوری سیکرٹ سروس آپ کے اغوا کا انتقام لینے کے لیے انتہائی پرجوش ہو رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مارتانہ حکومت پر ٹوٹ پڑیں تاکہ اسے سبق سکھایا جا سکے کہ سر سلطان کے اغوا کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ لیکن میں نے بڑی مشکل سے انہیں یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا ہے کہ جب سر سلطان کو اپنے اغوا کا کوئی غم نہیں بلکہ ان کے خیال کے مطابق وہ مسلسل کام کر کے تھک گئے ہیں، اس لیے حکومت مارتانہ نے انہیں آرام کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے حکومت مارتانہ کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا ہے، تو تمہیں بھی ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ حکومت مارتانہ نے اپنی شرائط منوانے کے لیے واقعی غلط اور غیر قانونی کام کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کی سطح پر اتر آئیں اور غلط اور غیر قانونی کام کرنے شروع کر دیں۔ بہرحال تم نے فون کیوں کیا تھا یہ بتاؤ، سر سلطان نے کہا۔ میں بھی یہی بات آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کے بفضل خدا صحیح سلامت واپسی کے بعد گیس کے اس معاہدے کا کیا ہوا اور حکومت مارتانہ کا کیا رد عمل ہے، عمران نے پوچھا۔ میرے اغوا کے دوران مارتانہ کی چیف سیکرٹری نے پاکیزہ کے صدر سے فون پر بات کی اور انہیں کہا کہ اگر مارتانہ کی شرائط پر اسے گیس معاہدے میں شامل کر لیا جائے تو وہ میری رہائی میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن صدر صاحب نے انہیں صاف جواب دے دیا اور کہا کہ پاکیزہ کے مفادات کے مقابل ایک تو کیا 10 سیکرٹری خارجہ بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی اس بات نے واقعی میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ البتہ کل مارتانہ کی چیف سیکرٹری نے مجھے براہ راست فون کیا اور میری منت کی کہ مارتانہ کو کسی بھی شرائط پر اس گیس معاہدے میں شامل کر لیا جائے، لیکن چونکہ ایسا کرنا پاکیزہ کے مستقبل کے مفادات کے خلاف ہے، اس لیے میں نے بھی اصولی طور پر انہیں صاف جواب دے دیا ہے اور میرے خیال میں یہی بات ان کے لیے کافی ہے، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، عمران نے دانستہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ کوئی آدمی کسی سیٹ پر نہ ہمیشہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی زندگی ملک و قوم کے مفادات کے مقابل مقدم ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اب تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی۔ اب اگر تم اجازت دو تو میں کام نمٹا لوں، سر سلطان نے کہا تو عمران ان کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ صرف ایکس 2 کو سفارش کر دیں کہ وہ مجھے بڑی مالیت کا چیک عنایت کر دے، عمران نے بڑی منت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے وہاں سوائے آدمیوں کو مارنے کے اور کیا ہی کیا ہے جو تمہیں چیک دیا جائے، اور ویسے بھی میں سفارش کا قائل ہی نہیں ہوں۔ دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا تو عمران نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ۔